अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते में हमने देखा कि पाक अफगान सरहद पर 3 बड़े तसादुम हुए, झड़पें मुसलसल होती रहीं, चमन को हिट किया गया, कुर्रम और फिर काबुल तक धमाकों की गूंज सुनाई दी गई। अफगान तालिबान के हमलों के बाद पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई की और जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से, उन पर TTP के दहशत गर्दों की मौजूदगी की तस्दीक खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने की है। अब ये वही तालिबान नाजरीन जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों सियासी और इंसानी बुनियादों पर सहारा दिया, लेकिन आज उन्हीं की हुकूमत पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये सिर्फ गोलियों की जंग नहीं है बल्कि एक बयानिए की पसपाई भी नज़र आ रही है, क्योंकि अफगान तालिबान का बरादर इस्लामी मुल्क वाला नारा ज़मीनी हक़ाइक़ से मेल नहीं खाता। जब एक हमसाया मुल्क अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी की इजाज़त दे तो फिर वो ज़ाहिर है भाई नहीं है, एंड वी ऑल्सो हैव टू स्टॉप कॉलिंग देम दैट। तो ख़तरा बन जाता है। फिर पाकिस्तान ने सब्र दिखाया, बर्दाश्त दिखाई, खामोशी दिखाई, सिफारतकारी पर भरोसा किया बहुत लंबे टाइम तक, मगर हर यकीन दहानी के बदले एक नई दरअंदाजी हमें मिली है। अब काबुल की क़यादत ना सिर्फ TTP को पनाह दे रही है बल्कि अपने दाखिली इंतशार को भी पाकिस्तान पर मुंतकिल कर रही है। और अलमिया ये है कि जब सरहद पर फायरिंग हो रही थी तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत में हाथ मिला रहे थे। जहां कभी तालिबान को दहशतगर्द कहा जाता था, आज उन्हीं को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब ये मंजरनामा ना सिर्फ खित्ते की सियासत को बदल रहा है नाजरीन, बल्कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के बुनियादी खदोखाल को भी झंझोड़ आए। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पहले सेगमेंट में कि क्या अफगानिस्तान के ये फैसले दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नाकाबिले वापसी मकाम तक ले जा रहे हैं, और फिर पाकिस्तान को अब अपनी पॉलिसी में क्या नया बाब खोलना होगा, क्या इम्प्रोवाइजेशन करनी होगी टूवर्ड्स अफगान पॉलिसी। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमू साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब, और मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, पाकिस्तान की पॉलिसी पर हमने बहुत बात की है और करेंगे भी आज भी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अफगान पॉलिसी कि उन्होंने जो फैसले लिए वो कितने गलत थे और किस किस तरह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा तो वो भुगतना उन्होंने शुरू कर दिया है। पॉलिसी उनकी शुरू से ही गलत थी। खासतौर पे ये जो तालिबान, इन्होंने वो सेफ हेवन्स दिए, इन्होंने पनागाहें दी, और वो उनको छोड़ दीजिए कि वो जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए क्या क्या चीजें बाहर भेजते थे या क्या क्या चीजें स्मगल होती थी। देखने की बात ये है कि ये जो उन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, हाँ। कुछ चीजों की समझ आती है रामीन। मुझे समझ में आता ही है कि 6 रोजा दौरा जो है वो हुआ जी। मुझे समझ आती है कि उसके साथ कोइंसाइड किया इनका पाकिस्तान पे हमला कर देना, बाकायदा झटके शुरू कर देनी, समझ में आता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी समझ में आती है। उसके बाद ये है कि 18 घंटे का 48 घंटे का सीज फायर हुआ, कतर बीच में आया, इधर से ईरान ने बात की, उधर से सऊदी अरेबिया ने बात की, बात समझ में आती है। पाकिस्तान की ये भी बात समझ में आती है कि पाकिस्तान मानता है कि मसाइल पेचीदा है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव होगा डायलॉग तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, इनका हल निकाला जा सकता है। मुझे इसकी भी समझ आती है। मुझे इसकी भी समझ आती है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो हजीमत उठाई, जो उसकी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, खासतौर पे इस खित्ते में, मुझे उसकी हजीमत भी समझ में आती है। मुझे ये भी समझ में आती है कि बिहार का इलेक्शन होने वाला है और यानी मोदी साहब जो है वो तंग है इस वक्त, उनको किसी वजह से ये जीतना है ये वाला। इन सारी चीजों की समझ आती है। मुझे उधर के बयानात की भी समझ आती है। वो जो सियासी दबाव में आके उधर का आर्मी चीफ कह रहा है या उधर का एयर चीफ कह रहा है या उधर का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, दो चीजों की मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, जो बाहर रिपोर्टें हैं वो भी पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जवाब मिले। जो हिंदुस्तान के अखबार या टॉक शोज जो हैं उनको भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, नहीं समझ आ रही। जो मुझे पहली बात की समझ ये नहीं आई वो ये है कि 6 रोजा दौरा इन्होंने किया, कोइंसाइड किया उसके साथ ये उनका हमला करना, और अभी वो पछता रहे हैं। इनको बदले में इंडिया ने दिया क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या चीज इनको मिली है? किस चीज पे इन्होंने ये हमला? ठीक है, शय मिलती है, आप यानी करते हैं, लेकिन इनको बदले में मिला क्या है? क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया कि इतने यानी बड़े बड़े जो है ना वो इनको प्रोजेक्ट मिल गए हैं, या इंडिया ने जो है वो इतना कुछ जो है इतने बिलियन डॉलर जो है वो दे दिए हैं। एक इस बात की मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात की समझ नहीं आई कि ये जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, आपने अफगानिस्तान का पूछा था ना उनकी पॉलिसी, उसकी खबर आपको दूंगा और फिर ये सवाल करूंगा जिसका मुझे जवाब नहीं पता।
اندر کی خبر یہ ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں سارے تو طالبان نہیں ہیں، افغانی ہیں، اور ان میں کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، بلکہ کافی تعداد میں پڑھے لکھے بھی ہیں. اچھا، وہاں کو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے کہ اب ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم اس حکومت سے تنگ آ گئے ہیں. دنیا میں صرف ایک روس ہے جو ان کو مانتا ہے، دنیا نہیں مان رہی. اور پھر یہ اس قسم کے جو حملے اور پھر کابل اور قندھار پہ جو ہوا وہ ان کے سامنے ہے. وہاں رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ رجیم چینج اگر ہوگی، طالبان اگر جائیں گے تو آئے گا کون؟ اور یہ وہ دو سوال ہیں جو میں اپنے باقی پینلسٹ میرے دوست ہیں ان کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں. ذرا کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ افغانستان کے طالبان کو پاکستان پہ بلا وجہ، بلا اشتہار، بلا جواز حملہ کر کے ملا کیا ہندوستان سے؟ اور دوسرا سوال کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر آئے گا. بالکل، بڑے امپورٹنٹ آپ نے امپورٹنٹ کوشچنس چھوڑے ہیں، اس کے جواب بھی تلاش کریں گے. ظفر ہلالی صاحب، جب بھی کوئی کارروائی کی جاتی ہے کسی بھی ملک کی طرف سے ایک دوسرے ملک کے اوپر تو ایک موٹیو کی تلاش ہوتی ہے، اور ایک موٹیو ہوتا ہے اس کے پیچھے. ان کی کوئی ڈپلومیٹک پالیسی ہو سکتی ہے، ان کی کوئی اور رائولری ہو سکتی ہے. بٹ ان افغانستان's کیس ٹورڈز پاکستان کیا موٹیو ہو سکتا ہے ان کا اس سب کے پیچھے؟ بھائی واہ، وہ تو آج انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. آج طالبان نے ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا کوئی بارڈر ہی نہیں ہے، اور جتنا زمین ہے اٹک تک وہ ہمارا ہے. یہ ہے ان کا موٹیو. اور انہوں نے یہ بھی آپ کو، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، یو این نے کہا ہے کہ 6,000 جنگجو ٹرین ہو رہے ہیں، اور ان کی ٹریننگ میں افغان گورنمنٹ اور یہ کابل رجیم جو ہے یہ ہے، اور داعش بھی ہے. داعش بھی ان کو مدد کر رہا ہے. دیکھیے، جب یہ ایکشنز آپ اکٹھے کر کے لے لینا، دس از لائک اے ڈکلیریشن آف وار. ہم ان کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بارڈر نہیں اور آدھا پاکستان ہمارا ہے. تو جب تک یہ جو بات ہے یہ واپس نہ لیں، واٹس دا پوائنٹ ان ٹاکنگ ٹو دیم ایون؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ان قطر؟ دوسری بات یہ ہے، آپ مجھے بتا دیں، ایک چیز بتا دیں 80 سال میں جو افغانستان سے آیا ہے جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. جی، ایک چیز بتا دیں. سنگل ایکٹ آف دی افغان ریجیم گورنمنٹ. کیا یہ جو ان اڈلٹریٹڈ گڈ ول، ایک چیز نہیں ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایک چیز ہے، ہاں، ظاہر شاہ نے مجھے کہا، بادشاہ ظاہر شاہ نے 2001 میں روم میں بیٹھ کے مجھے کہا، میں نے کہا یو نو ایمبیسڈر صاحب کہ میں نے بڑا ریزسٹ کیا ڈیمانڈ جب انڈیا نے آپ کو 6 سپٹمبر 1965 میں اٹیک کیا. میں نے بڑا ریزسٹ کیا. میں نے کہا نہیں، ہم نہیں لڑیں گے. اور میں نے ایک پیغام بھی بھیج دیا ایوب خان کو کہ تم فکر نہ کرو، ہم نہیں لڑیں گے. حالانکہ کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، اندرونی پریشر تھا، فوج کا پریشر تھا کہ میں اٹیک کروں انڈیا کے ساتھ پاکستان. میں نے کہا لک ایٹ دیٹ، یہ تو فیور کر رہا ہے ہمیں، مانے فور نو ریزن انڈیا کے ساتھ مل کے کہ یہ اٹیک جو نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وی شوڈ بی گریٹفل. سمجھ سکتے ہیں آپ ان کو؟ تھوڑا ان کا دماغ آپ کے آتا ہے دماغ کیا کس قسم کے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں ہندوستانی، پرسوں ایک ہندوستانی کو میں نے سنا کہتے ہوئے ٹی وی پہ کہ آئی ایم اسٹانش کہ کتنی نفرت کرتے ہیں پاکستان کو. کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ان میں کتنی نفرت ہے. تو دیکھیے، اگر آپ یو ڈونٹ ویک اپ، اگر آپ فوج اور بھائی کے درمیان آپ کو فرق نہیں پڑا ہے نا تو آپ پیرش کریں گے. یو ول بلیو می. اور دیر از نو سیکرٹ کہ آج اوپن اسپیکولیشن ہے کہ داعش، انڈیا، اسرائیل ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. اور ایران کے بعد، میں تو بار بار لکھا ہوں، کہا ہوں کہ ایران کے بعد وہ پاکستان کے اوپر ان کا نشان ہوگا. اینڈ دس از آل گیئرنگ اپ ٹو دیٹ پاسبلٹی. رائٹ. اور
اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے ابھی ٹیمپریریلی، ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہم ٹاکس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، ٹاکس کے پہلے اگر میں نے آ کے آپ کو کہہ دیا ٹھیک ہے ہمارا کچھ ڈسپیوٹ ہے میں گھر، مگر آپ کا جو گھر کا حدود ہی نہیں ہے، آپ کا دیوار نہیں مانتا، وہ سب چیز میرا ہے، would you like to talk to me after that? I mean the first thing we should say to them is withdraw these statements. Right. اور if you don't come. ہمارا ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا کے رکھا ہے، اپنی قوت، جی، our strength and our unity تو خیر اب کم پھرتی جا رہی ہے، مگر our strength. Never lose that. Never think for a moment اگر ان کے پاس موقع ملے اور ہم کمزور ہیں یہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. میر صاحب سب سے پہلے تو موٹیو کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وائی اینڈ فار واٹ اینڈ واٹ ڈڈ دے پاسبلی گین، یا کیا سوچا تھا انہوں نے کہ اس چیز سے ان کو ملے گا اور کیا مل رہا ہے یا کیا ملنے والا ہے، یہ سارے کوشچنس. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس کو گیج کریں کہ یہ وہ ملک ہے جس نے آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، ریکگنائز نہیں کیا تھا. انڈیا سے ہم الگ ہوئے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، لڑ رہے ہیں. جی، آج جو ہسٹیریا، بریفلی جو آپ کو بتاتا ہوں، جو ہسٹیریا، میڈیا ہسٹیریا ہندوستان کریٹ کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہے کشمیر کی. اب اس نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا، یہ متقی، یہ پہلے تو رشیا گیا تھا اور اس کے بعد انڈیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور جو ابھی ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں 2001 کی جراثیم جو کنگ ظاہر شاہ نے بتایا کہ ریزسٹ کیا، تو جراثیم تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے اندر. تو جراثیم جو ہیں آج پہلی دفعہ نکلا ہے کہ اٹک تک ہمارا ہے. یہ انہوں نے، ان کا بالکل پہلے بھی مطالبہ تھا کہ اٹک تک ہمارا لینڈ ہے، ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. اور بھائی 1953 کے اندر برٹش پارلیمنٹ نے اس کو ریٹیفائی کر دیا کہ دس از دا فائنل فرنٹیئر. یہ برٹش پارلیمنٹ میں ہوا ہے بھائی. اب جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا آپ کو، تو انڈر دیٹ سort of proclamation آج جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ کس کی آواز بول رہے ہیں؟ ہندوستان کی آواز بول رہے ہیں. ہندوستان بھی تو کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس آکیوپائڈ کشمیر ہے. اب انہوں نے ایک اور شوشہ متقی کے تھرو، اب متقی واپس گیا ہے، یہ طالبان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. آفٹر آل اس نے بریفنگ دی ہوگی نا، تو اگر اس نے بریفنگ دی ہے تو نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں جی اٹک تک ہم ہیں. یہ خواب میں رہ رہے ہیں. یہ افغانستان بھی ایک خواب میں ہے اور ہندوستان بھی خواب میں ہے، اور یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹ بٹن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سیلف ڈسٹرکٹ بٹن، اس کے پیچھے میں بالکل سپورٹ کر رہا ہوں پرائم منسٹر کو کہ اس کے پیچھے جو ہندوستان کر رہا ہے، یہ انڈیا اس کے پیچھے پرپیٹریٹر ہے. وہ اس کو ہر طریقے کے ساتھ اس کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا انہوں نے پوری کوشش کی بلوچستان کے اندر. اس سے پہلے 60s کے اندر انہوں نے سندھ کے ساتھ بھی گیم کرنی شروع کر دی. پھر انہوں نے خیبر پختونخوا NWFP کے ساتھ بھی شروع کر دیا. یہ پوری کوشش کریں گے کہ ڈسممبرمنٹ اور یا آپ کہہ لو کہ ایک ہمیں یونٹی نہ دکھائیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ان کا کام ہے، ان کا SOP ہے، کرنے دو جو کرو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے، ہم نے ایز پاکستانیز یونائٹڈ ہونا ہے. وی ہیو نو چوائس، کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن، دا گورنمنٹ اینڈ ایون جو چھوٹی موٹی پارٹیاں، کہ پلیز آپ کے اوپر ایک نیا اٹیک آ گیا ہے. انڈیا کا ایک پرانا اٹیک ہے. سبورسو ایکٹیویٹیز آپ کی پورے ملک کے اندر چل رہی ہیں. ان دا فیس آپ نے یادب گلبشنز اینڈ آل دیٹ آپ نے پکڑے ہیں، تو یہ ان کے چل رہے ہیں اور چلیں گے. یہ نہ سوچیں کہ بند ہو جائیں گے، یہ چلیں گے. اور کئی موومنٹس اور بھی ہیں جو کہ آپ کو ڈسرپٹیو ایک ایلیمنٹ کے اندر لے کے جا رہی ہیں. تو سوال یہاں یہی اٹھتا ہے، ڈو وی وانٹ اے اسٹرانگ پاکستان؟ اور جس طرح یہ ہلالی صاحب نے بات کی ہے کہ ان لوگوں سے بات کریں کہ نہ جن کا سر ہے نہ پیر ہے. اور بھائی ان کے اندر آپس کی یونٹی نہیں ہے. نجم ثاقب صاحب نے ایک بات کی، امپورٹنٹ کویسچن، کہ کیا رجیم چینج سے کیا ہوگا؟ رجیم چینج کے اندر نیا جو آئے گا، ڈو وی ہیو گارنٹیز کہ اس کے پاس انٹرنل اتنی سپورٹ ہے کہ وہ آ کے ایک نیشنل پالیسی اپنی امپلیمنٹ کر سکے؟ سر یہ جو ابھی بیٹھے ہیں افغانستان میں، ان کے آنے پر بھی ہم نے تو سیلیبریٹ ہی کیا تھا نا اس وقت کہ جی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، بٹ پھر کیا ہوا؟ وہ ہمارے سر پہ چڑھ گئے. یہ ٹیمپرری
आप कह लो टांका पट्टी होती है, एक स्लोगन निकल जाता है ठीक हो, ठीक नहीं हुआ, ना होगा जब तक कि आप सीरियसनेस के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। अब कतर ने कहा है ना कि भाई हम मीडिएट करते हैं, भाई व्हाई कतर, व्हाई कांट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टॉक डायरेक्ट, व्हाई डू वी नीड अ थर्ड पर्सन टू कम एंड टॉक? वेरी नाइस ऑफ देम, बड़ी अच्छी बात है, बट हमने खुद करना है। ये प्रॉब्लम हमारा है, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, बरतानिया की तरफ देखते हैं, इधर देखते हैं कश्मीर के मसले के ऊपर, ये हमने बैठ के तय करना है। इनके पास अच्छे लोग हैं इंडिया के अंदर, मैं बता रहा हूं, जसविंदर सिंह जैसे जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज इंडिया एक हॉस्टेज बन गया है। इंडिया इज हॉस्टेज टू ओनली बीजेपी, ये हॉस्टेज है, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होंगी, याद रखना, वो उसी तरह पे रहेंगे। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ गया है, ये एक्सट्रीमिज्म ये अफगानिस्तान में भी लेके आ रहे हैं। जी जी, सबवर्सिव एक्टिविटीज आप हर तरीके से करा रहे हैं और पाकिस्तान को खराब करने की, इसमें एंड में बात करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बॉटम लाइन यही है रामीन कि पाकिस्तानीज जितने भी हैं खुदा के लिए यूनाइट हो जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। ठीक है, नजमुल साकिब साहब अपना कमेंट भी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर भी आना चाह रही हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से तो आपने बात की उनकी फॉल्ट लाइंस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के पास अब जवाब देने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है और क्या ये प्रोडक्टिव साबित हो सकता है? इसी टॉक्स की ही बात करनी थी, यही मेरा कमेंट है। जी, देखिए, दोहा पार्लेज होते हैं, दोहा में मुआहदे होते हैं बहुत सारे, और उसमें तालिबान जो हैं हमने देखा वो अमेरिका भी जाते हैं और कुछ मान के आते हैं, दोहा भी जाते हैं, कुछ मान के आते हैं। फिर उनका स्टेटेड पॉलिसी है कि जी हम अपनी जमीन को, सरजमीन को दहशतगर्दी जो है फैलाने में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बात सिर्फ ये करनी है कि अभी जो भी टॉक्स आप करेंगे, फर्ज करें कि उसका 100% नतीजा ये निकलता है कि अफगानिस्तान मान जाता है, अफगानिस्तान मान जाता है कि वो आज के बाद से ये टीटीपी, ये दाइश, ये आईएसके, ये फलाने जो भी अलकायदा के लोग हैं, उनको ये सेंचुरी नहीं देगा, उनकी ये सेफ हेवंस खत्म कर देगा। फर्ज करें वो मान जाता है, लिख देता है, और उनके मुत्तकी साहब जो है वो साइन कर देते हैं। एतबार किसको है? कौन करेगा एतबार? क्योंकि आप इस वक्त जो है वो जिस जगह पे, जिस मुल्क से इस वक्त डील कर रहे हैं, जिस किस्म की हुकूमत वहां पे है, ये ना स्वीडन है, ये नॉर्वे है जो बात करेंगे और जम जाएंगे। ये तो श्रीलंका नहीं है जहां पे कोई हुकूमत होती है, जहां पे आपको पता होता है कि भाई ये स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट ने ये माना है। दूसरा जो है ना वो कमेंट मेरा इस वक्त आखिरी ये है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने एक जगह फरमाया, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। इस वक्त हमने एहसानात गिनवाने नहीं है, सबको पता है पाकिस्तान ने किस किस जगह पे, किस किस तरीके से अफगानिस्तान का और खास तौर पे ये तालिबान 1, तालिबान 2 के लिए क्या क्या किया, सबको पता है। ये एहसान नहीं गिनवाने, उनके शर से बचना है। और वो शर से बचना जो है, मुझे लगता है ये जो आया ना, पाकिस्तान वांट्स अफगानिस्तान टू ब्लिंक फर्स्ट, और उसमें वो श्योरिटीज लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत ये श्योरिटीज लेना चाहती है कि पहले ये कर लेंगे। आपने ये कंधार में देखा, और ये जो काबुल में हुआ है, कि पहले अपने मकासद पूरे करें, उसके बाद टेबल पे आए और रिक्वेस्ट उधर से आए। ये नहीं है कि कतर बीच में खुद ब खुद आ गया, ईरान खुद आ गया, सऊदी अरेबिया ने कहा तो हमने कहा। इस दफा ऑपरेशन सिंदूर के तजुर्बे को सामने रखते हुए हमें, चाहे हम मीडिएशन करवाएं किसी की, चाहे हम खुद टेबल पे बैठे, ये पक्की बात है कि हमें अहदाफ अपने पूरे करने हैं, और इस दुश्मन के शर से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि इसको वो जवाब दिया जाए कि उसके बाद ये इस काबिल ही ना रहे कि इस किस्म की कोई मीर साहब देखिए ना, जो नजमुल साकिब साहब बात करें, आई वांट टू टेक इट अ लिटिल बिट फर्दर। जी, बात करें तो किससे करें? अफगानिस्तान के अंदर इज इट अ लेजिटिमेट हुकूमत? आर दे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान? दैट इज माय क्वेश्चन। आपके इलेक्शंस हुए वहां? इज दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? नो, आप मुझे बता दें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, करेंगे, लेकिन कोई लेजिटिमेसी तो हो ना आपकी गवर्नमेंट की। भाई सही बात है।
آپ کی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے. بینڈ آف پیپل ہو وی کال دا طالبانز آر رننگ یور شو, اور پوری دنیا آپ کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں. لک ایٹ دی وائلیشنز آف ہیومن رائٹس اینڈ ایوری باڈی ایلس. سو ہو ول وی ٹاک ٹو؟ That is the major question. True, absolutely right. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, واپس آئیں گے. Stay with us. ویلکم بیک جی. خیر پختونخوا کی سیاست ناظرین ایک بار پھر ہچکولے کھا رہی ہے. علی امین گنڈاپور گئے اور اب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے طور پر میدان میں ہیں, لیکن یہ تبدیلی محض چہروں کی ہے یا پالیسی کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آج ہر جو پولیٹیکل کرٹک ہے اس کے ذہن میں ہے. گنڈاپور کا دور جو کہ خود پی ٹی آئی نے بھی لیبل کیا کہ بدعنوانی کا تھا, پھر گورنمنٹ بھی اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ بد انتظامی نظر آئی, پھر مرکز سے مسلسل ٹکراؤ ہم نے دیکھا اس ٹینیور میں, اور اب عمران خان نے ایک ایسے شخص کو چنا ہے جو بظاہر ان کی وفاداری کی علامت تو ہے, مگر دیکھا جائے تو انتظامی تجربے سے بالکل نابلد ہیں. ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تعاون کی پیشکش ہے, انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا, ان کو مبارکباد بھی دی, ساتھ چلنے کی بات بھی کی, مگر دوسری طرف جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا پہلا بیان ہی یہ ہے کہ جی اڈیالہ ملاقات کروائی جائے. بہت ہی پراسرار ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. پھر مزاحمت کی سیاست کی دھمکیوں سے بھرا ہوا ان کا پہلا انٹریکشن, پہلا اسٹیٹمنٹ تھا. اور آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا, وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جس میں تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے شرکت کی سوائے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت چلانے آئے ہیں یا پھر ایک اور محاذ کھولنے جا رہے ہیں؟ کیا صوبہ جو پہلے ہی دہشت گردی اور معاشی دباؤ سے لڑ رہا ہے, سپریسڈ ہے, مزید کیا سیاسی انتشار کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سہیل آفریدی کا بطور وزیر اعلیٰ تقرر صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے اندرونی بحران, پھر عمران خان کے اسٹریٹجک بیس کے کمزور ہونے اور وفاداری بمقابلہ کارکردگی کے تضاد کی علامت بھی ہے. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس جماعت نے تبدیلی کا نعرہ دیا وہ انہی سیاسی رویوں کو دہرا رہی ہے جہاں طاقت کا مرکز جیل میں ہے, کیونکہ اصرار تھا ان کا کہ میں نے مسلسل اڈیالہ جیل جانا ہے, اور پھر صوبائی حکومت فیصلوں کی منتظر ہے. تو اداروں سے محاذ آرائی, گورننس کی پسپائی اور عوامی مسائل پس منظر میں ہیں. تو اب دیکھتے ہیں, یہی سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے اٹھائیں گے کہ یہ وہ چہرہ جسے نئی قیادت کے پردے میں چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو سوال پھر یہی بنتا ہے کہ کیا یہ تبدیلی واقعی خیبر پختونخوا میں اصلاحات لائے گی یا پھر ایک بار پھر صرف نعرے بدلیں گے اور نظام ویسا ہی رہے گا؟ ظفر ہلالی صاحب, کیا کے پی میں تبدیلی آ گئی ہے فائنلی؟ دیکھیے کیوں نہیں ہم ویلکم کرتے ہیں, ہی از اے فریش فیس, اور ایک ٹرائبل ہے, قبائلی علاقوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے. پاکستان میں یہ پہلے دفعے کوئی چیف منسٹر کے پی کا جو اپنا رہائش اور اپنا بیک گراؤنڈ, اپنا زندگی جو ہے ہی ہیز اسپینٹ ان دا ٹرائبل ایریاز. میرے خیال میں اٹ کوڈ بی ویری یوزفل فار پاکستان. آخر یہ ہمارا ٹرائبل ایریاز جو ہے یہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے. تو میرے خیال میں فریش فیس. اور دوسرا, اس نے کیا غلطی کی بھائی؟ اس نے اپنے لیڈر کو جا کے ملنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ اس کو آپ لوگوں نے, اس نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے اور میں اس کو جا کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. واٹ واز رانگ ود دیٹ؟ مجھے بالکل پتہ نہیں کہ اس کو روکا کیوں, مگر وہ اپنے ایک, اور دوسری بات ہے ایک لوئل آدمی ہے, اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک انٹریگر ہے. جو گنڈاپور صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے, یہ وہ, ہی از اے لوئل مین اپوائنٹڈ بائی دا لارجسٹ پارٹی ان فرنٹیئر, مورلی اور پولیٹیکلی, مورلی اور لیگلی یہ بالکل ٹھیک اپوائنٹمنٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے. تو میرے خیال میں وی شوڈ ویلکم ہم. اور بڑی اچھی بات تھی کہ نواز شریف صاحب نے ان کو فون کیا, نواز شریف صاحب نے اس کو دعوت دی اسلام آباد آنے کے لیے. اب شاید وہ کیوں نہیں آیا, اس لیے کہ وہ ناراض تھا کہ میرے لیڈر کو ملنے نہیں دیا. اگر ملنے دیتے تو کیا فرق ہوتا, مل کے ان کو چلے جاتا اس میٹنگ پہ. مجھے نہیں پتا واٹ واز دا ریزن, مگر مجھے ایک چیز تو پتہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ فل اور کوآپریٹو لگتی ہے شروع میں, کم سے کم دس از واٹ اٹ از, اینڈ اٹس اے گڈ اومن فار دا فیوچر. دیکھیے یاد رکھیں کہ جتنا ہم
فرنٹ KP کو اسٹیبل کرتے ہیں, جتنا ہماری وہ جو انٹر پروونشل رائیوری کم ہوتی ہے, اور فیڈرل, خاص طور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پروونشل, اور خاص طور KP, اور خاص طور ٹرائبل ایریا, میرے خیال میں وی ہیو گاٹ اے ونڈرفل اپرچونٹی ٹو میک اے گڈ فریش اسٹارٹ. تو میرے خیال میں بطور وزیر اعلیٰ آج اویل نہیں کی, کیونکہ آج اجلاس جو ہوا ہے وزیر اعظم کے انڈر, اس میں ساری بات ہی KP کے حوالے سے ہوئی ہے, پھر افغانستان کے معاملات پہ ہوئی ہے, پھر افغانستان کی طرف سے در اندازی KP میں ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. KP ریلیٹڈ اجلاس تھا وہ موسٹلی, اور وزیر اعلیٰ KP ہی نہیں تھے کیونکہ ان کو ان کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا, تو پھر عوامی مفاد کہاں گیا؟ دیکھیے تو پھر کیا آپ کا کیا جیسچر ہے؟ آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں, کنگریچولیٹ کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. اس کا لیڈر ہے بھائی جیل میں, کیوں نہیں ملنے دیا؟ I mean, کیا گر جاتا؟ What would have gone wrong? The skies have fallen. ایک جیسچر, ری ایشورنس کہ ہم واقعی ویلکم کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم مل کے کام کریں. What was so wrong in it? آپ مجھے بتائیں. بھئی آخر اس کا لیڈر ہے پارٹی کا. ڈیموکریسی کے اندر جو لائلٹیز ہوتی ہیں نا کسی بھی لیڈر کی, وہ عوام کی طرف زیادہ ہونی چاہیے, اور عوام کو سیکریفائز کر کے, ان کے مفادات کو سیکریفائز کر کے لیڈرشپ کی لائلٹی کی وجہ سے اجلاس اٹینڈ نہ کرنا, یہ بات تھوڑی سی کرٹیسزم ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر, اور ہوگا آج تمام پروگرام. نہیں, یہ تو آپ ہی کر رہے ہیں, یہ تو ایک ڈسپیوٹ جو ہے, یو آر کریٹنگ دس ڈسپیوٹ. دیر از نو ڈاؤٹ کہ عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے. بائی اوور نہیں, ناٹ ایٹ آل. کیوں ہے ڈیموکریٹک ویلیو؟ وہ کہہ رہا ہے اگر تم نے میرے لیڈر کو اجازت دی ہے کہ مجھے وہ بنائیں, اور اس کا وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک لیڈر کو کہ اپوائنٹ کریں CM, اس نے اپوائنٹ کیا, اس حد تک تو آپ نے اس کو کرنے دیا. مگر میری خواہش جو کوئی رول اور لا پہ نہیں ڈیپینڈنٹ تھا, میرا خواہش کہ میں اسے مل لوں, آپ نے کہا نہیں. تو اب آپ سوچئے تو صحیح کہ اس نے کہا کہ پھر دین آئی ریزنٹ اٹ, میں بھی, اینڈ ہی شوڈ ہز, میں نہیں پتا تھا, آئی وڈ ہیو گون, میرے خیال میں اس کو جانا تھا, پھر بھی جاتا, ایک اور لٹل اور جانا چاہیے تھا بالکل, بیکاز پاکستان از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی لیڈر اور اینی پارٹی یونٹی. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے, واٹ از دا پوائنٹ آف دس کائنڈ آف نیڈلنگ فائٹ؟ یہ ہوتا کیا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے, اور کیوں آپ بڑے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب, فریش فیس کی بھی بات کی ہلالی صاحب نے. اب فریش فیس کا کیا فائدہ جب کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے, اپنے صوبے کے لیے فیصلے, اپنی عوام کے لیے فیصلے لے سکے, اسے بار بار اڈیالہ جیل جانا پڑے. ڈو یو تھنک اٹ میکس اینی ڈفرینس کہ کوئی بھی چہرہ آ جائے؟ پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ جو PTI ہے یہ ایک پاپولسٹ پارٹی ہے یا نہیں ہے, ایک. دوسرا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر یہ اپنی ان کی جو گورنمنٹ ہے فرنٹیئر کے اندر یہ چینج ہوتی ہے تو نیا چیف منسٹر بنتا ہے. آئی ٹوٹلی سپورٹ آغا ہلالی صاحب کہ نمبر 1 بھائی ان کا وہ لیڈر ہے, بالکل اس کو ملنا چاہیے, ملنے دینا چاہیے, بیکاز ایک زندگی کے اندر ایک اصول ہے, رانگ از رانگ, رائٹ از رائٹ, ختم ہوگی بات, اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. آپ ملنے دو, کیا ہو جائے گا؟ ریولوشن آ جائے گا, کیا ہوگا؟ وہ جیل سے بھاگ جائے گا وہ, اور بھائی اس کو ملنے دو, وہ اس کا لیڈر ہے. اور اگر وہ اس کو گائیڈ کرے گا, وہ آئی ہوپ, وی آل ہوپ کہ فار دا بیٹرمنٹ آف دا پروونس. اب یہ جو مسئلہ اس وقت PTI کا ہے وہ ہے سیگمنٹائزیشن کا. PTI کو چاہیے کہ بالکل وہ اپنے لوگ لیڈرز کو سپورٹ کرے, جو ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھا, ان کو کیا, بے نظیر کو بھی دیکھا, سب کو دیکھا. آج اگر وہ کر رہے ہیں کرنے دو, لیکن دا بڑا کوشچن ہے کہ آر یو گیونگ دیٹ مچ اٹینشن ٹو دا خیبر پختونخوا ایریا؟ کیا آپ وہاں وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے؟ ان کے جو بیسک ایشوز ہیں کیا آپ ان پہ توجہ دے رہے ہیں؟ آپ نکال رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, آپ ریزنٹمنٹ کر رہے ہیں, بالکل کریں, لیکن وہ اس کو سیگمنٹائز کریں, اس کو ڈونٹ میک اٹ ایز اے فوکل پوائنٹ. دا فوکل پوائنٹ از کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر سندھ, پنجاب اور اینی ویئر ایلس. فوکل پوائنٹ از یو ورک آن یور پروونس, جس طرح کے کام پنجاب میں ہو رہا ہے. دیکھو
आई एम ए वेरी न्यूट्रल पर्सन, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान का हूं। तो जो मैं चीज देखूंगा अच्छी, मैं कहूंगा वेल डन। ठीक है। तो ये जो मरियम नवाज है ये काम कर रही है, आप ये काम कर रही है इसमें। और मैं ग्रास रूट से लोगों से पूछता हूं जी। मैं वजीरों से पूछता हूं, और कल भी बल्कि एक वजीर से मेरी यही बात हुई थी, जो मुझे उन्होंने ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक बात बताई। अच्छा। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एट द एंड ऑफ द डे आज आपको सिफारिश नहीं चाहिए, कहीं आपने जाना है यार, किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपको 10 टिकट चाहिए, आप अंदर जाएं, वो काम कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अवाम को इससे इंटरेस्ट है। अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके जो लीडर हैं उसके अंदर आप जाएं। अब इनके लीडर ने कहा है कि मैं मीडिएट कर सकता हूं ये तालिबान के साथ या जो मर्जी। ओ भाई अगर कर सकते हैं तो कर लो, हमने तो नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं देखना। तो देख लो, लोग कहते हैं क्या वो हो जाएगा, क्या वो कर ले, ओ भाई ही सेइंग इट ना, तो लेट्स सी। बट सर ऑलरेडी एक ऑप्शन था ना उनके पास जब वो इक़्तिदार में थे। बिल्कुल, देखें द क्वेश्चन इज रामीन, टाइम्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, टाइम्स बिल्कुल चेंज होते रहते हैं और उसके अंदर आपको चलना चाहिए। आज अगर आपको ये जिस मसले की हम बात करते हैं, पता नहीं इस मसले को हमने मार मार के वो जैसा गधे को मारते हैं उस तरह डिस्कस कर लिया हमने इस मसले को संजीदगी से डिस्कस करना है। हमारे वजीर आज़म ये वाहिद आदमी है जो मैं समझता हूँ कि ये आज आपका मसला ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये तारीफ़ करते हैं बाहर जाके कि भाई वो ये है ये है ये है, अच्छी बात है, तो घर के अंदर भी मैं कहता हूँ आप मीडिएट करें। ठीक है। लेकिन सर पीटीआई भी तो रिलक्टेंट है ना बात करने में, सियासी पार्टी से, सियासी लीडर से बात करने में रिलक्टेंट है। पीटीआई को छोड़ दें, पीटीआई के अंदर फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं। अच्छा। वो फ्रैक्चर्स इस तरह हैं कि इमरान खान एक बात करता है, बाद 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ 3 स्टेटमेंट्स को छोड़ दो, स्पीक डायरेक्टली टू द मैन हिमसेल्फ। ही इज अ लीडर, इट डजंट मैटर वेदर आई लाइक हिम आई डोंट लाइक हिम, बट ही लोगों ने इलेक्ट किया, मैंने नहीं किया। सो आप उसको तो रिस्पेक्ट करो ना यार। ठीक है। सो जो भी लीडर होता है, मैं तो नवाज शरीफ का भी यही कहता था, बेनज़ीर को भी कहता था, मैं आज ये भी कहता हूँ। आपने देखना है जो अवाम जिसके साथ है, भाई अवाम की रिस्पेक्ट करें, आप बैठ जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब हम कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ना, हम ट्राइबल्स हैं, हम सब ट्राइबल हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम ट्राइबल हैं। हम तो ट्राइबल इनकी बात कर लेते हैं, ये फ्रंटियर की, खैबर पख्तूनख्वा की, कि पंजाब में क्या है, कोई खिच्ची है, कोई गुम्मन है, कोई बट्टू है, कोई चौधरी है, कोई ये है, कोई फलाना है। ये क्या है? ये ट्राइब्स ही है ना। तो हम सब जगह ट्राइबल हैं, हमारे दिमाग ट्राइबल्स के अंदर आए हुए हैं। आपने तो हम नारे लगाते हैं डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, प्लीज understand democracy and then talk about democracy. That is the bottom line. और इस वक्त जो एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू कम एंड इंटरवीन। और इन्होंने जो बड़ा रोल बाहर जाके भी कर रहे हैं, खुदा के लिए पाकिस्तान में भी कर लें। पाकिस्तान को अमन होगा, आपको अमन होगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर ये नहीं करेंगे, ये वही है ना जो कहते हैं कि हमसे कोई संभाला नहीं है, एक आदमी ने हमें टांगा हुआ पकड़ के। तो यार उस आदमी को डिफ्यूज करो, बैठो उससे बात करो। जिस रीजन में इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है, वहाँ पे यही पार्टी बैठी हुई है और इनके साथ आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी वेरी राइट। नजमू साकिब साहब, केपी में जो अभी तब्दीली आई है, जो नया चेहरा है, ट्राइबल है, फ्रेश फेस है, क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्या कोई इस्लाहात आने वाली हैं? क्या कोई गवर्नेंस में बेहतरी नज़र आएगी, पॉलिसीज़ में बेहतरी नज़र आएगी? कहते हैं कि the more you change, the more you remain the same. मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली केपी में नहीं नजर आ रही अगर मैं डीपली जाके देखूं। पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करूंगा। अभी मीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब हार्ट अटैक होता है तो अस्पताल जो है वो इस काबिल हैं मेरे पाकिस्तान में कि वो उसको देखिए। मुझे तो ये पता है कि जब आप नॉर्मल किसी दवाई के लिए जाएं या नॉर्मल किसी इलाज के लिए जाएं, खास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो असली हार्ट अटैक आपको वहां पे होता है ये देख के कि डॉक्टर किधर हैं, दवाइयां किधर हैं। तो असल में जो हार्ट अटैक होता है ना, वो वहां पहुंच के होता है। अच्छा, ये कहने के बाद ये जो आपने तब्दीली का पूछा है, देखिए इससे पहले आपने एक छोटा सा सवाल पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस पर भी एक फिक्रा बोल देना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये उसको जो है वो मिलने क्यों नहीं दिया गया ना, ये अपने सुहेल अफरीदी साहब। देखिए उनको उनकी जगह बताई गई है,
میں اگر حکومت کی طرف سے دیکھوں ان کو ان کی جگہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی حد بڑی باتیں کرتے تھے آپ, بڑی تقریریں آپ نے کی, بڑا آپ نے چینج لے کے آنا تھا, دیکھیے یہ آپ کی حد ہے. کیونکہ اگر آپ لیگلی دیکھیں گے صبح ایک یعنی سپریم کورٹ کے بہت بڑے زبردست وکیل ہیں اور وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا سر رائے, میں نے کہا جی یہ جو ملنے والا سلسلہ ہے جیل کا مینول آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے. میں نے کہا ذرا بتائیں تو صحیح کہ چیف منسٹر کسی صوبے کا مل سکتا ہے کہ نہیں. اس نے کہا وہ تو بہت بڑی بات ہے, چیف منسٹر تو بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, کسی بھی پارلیمنٹیرین کو پاکستان کی کوئی جیل نہیں روک سکتی, کوئی جیل نہیں روک سکتی کہ وہ اندر نہ جانے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل مینول جو ہے اگر تو وہ وہی ہے جس کی کہ آج صبح بات ہو رہی تھی جو کہ ہے اس کے مطابق تو آپ کو, اور چیف منسٹر تو بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے. دیکھیں کیوں نہیں ملنے دیا میں نے آپ کو بتا دیا, اور آپ کو یہ بھی یاد رہے آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کو کہ جب بھی گنڈاپور صاحب بات کرتے تھے نا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں, میں اب چڑھائی کر دوں گا, خان کو رہا کر دوں گا, تو اگلے دن ان کے وارنٹ ایشو ہوتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ تیار ہو جائیں, کیونکہ کیسز تو ہمارے ہاں ایسے تیار پڑے ہوتے ہیں. سہیل آفریدی کے خلاف کیسز پڑے ہوئے تھے, وہ تو کورٹ نے روک دیا. جی آپ دیکھیں گے جو آپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ تبدیلی کے پی میں آ رہی ہے, کے پی کا مسئلہ ہے, یہ خیبر پختونخوا کی بات. دیکھیں وہ ایک امپورٹنٹ صوبہ ہے, تو میں جب دیکھتا ہوں اس کو تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا میں نے آپ سے کیا بات کی ہے. یہ مسئلہ صرف کے پی کا نہیں ہے, یہ پورے کے پورے اس کا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی دھواں دار باتیں افریدی صاحب کی. مجھے تو وہ بڑے شریف آدمی نظر آ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شریفانہ ایک بیان دیا. انہوں نے کہا نہ میں شریف ہوں, نہ میں زرداری ہوں, نہ میں بھٹو ہوں. یہ بہت معصومانہ قسم کا, نہایت معصومانہ قسم کا یہ وہ ہے بات, وہ جو کہ بات سب کو پتا ہے. اور آخری بات اس وقت کی, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خان کو باہر نکالیں گے, خان کو باہر لے کے آئیں گے, جو دعویٰ گوہر صاحب نے بھی کیا, جنید اکبر صاحب بھی کر رہے ہیں. اور بائی دا وے جنید اکبر صاحب اور گوہر صاحب کا بھی فیصلہ ان قریب آنے والا ہے, تو اس کا کیا مستقبل ہے. تو صرف یہ دیکھنا ہے, پوچھنا ان سے یہ ہے, ان سے افریدی صاحب سے, کہ آپ خان کو کس رستے سے, کس طریقے سے اڈیالہ سے باہر لے کے آئیں گے, کیونکہ سن ہم یہ رہے ہیں کہ ان کو کسی اور محفوظ جیل میں پہنچایا جا رہا ہے. یہ تو آپ نے نیوز دے دی, لیکن نجم ثاقب صاحب جو ہم بات اس سے پہلے کر رہے تھے اس پہ بھی آپ پلیز اپنا کامنٹ دیجیے گا کہ جو آج اجلاس ہوا جس میں سہیل آفریدی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا, وہ نہیں گئے, اور وہ اجلاس جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. تینوں وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے. دہشت گردی پہ بات ہوئی, افغانستان کے اوپر پالیسی پہ بات ہوئی, کے پی کی بات ہوئی. وزیر اعلیٰ کے پی نہیں تھا اس میں. واز دیٹ اے گڈ ڈیسیژن؟ دیکھیے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ غائب ہو جاتے تھے احتجاجاً کہ میں اس پہ نہیں ہوں, لیکن اگلے دن تصویر میں وہ درمیان میں کھڑے ہوتے تھے. تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں افریدی صاحب کو, تھوڑا سا ٹائم دے دیں, تو آپ کو شاید 3-4 مہینے بعد یہ پتہ لگے گا کہ تاریخ اپنے آپ کو کتنی جلد دہراتی ہے. اور ہلالی صاحب, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ شہباز شریف صاحب خود میڈییٹ کریں, اور کے پی کے اندر جو حکومت ہے وہ, پھر ساتھ ہی عمران خان صاحب, ان تمام لوگوں کے درمیان بات چیت ہو, وہ ان سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے کیونکہ دہشت گردی سے لڑنا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے اور یہ ہونا چاہیے, یا ڈو یو ڈس ایگری ود دس؟ دیکھیے مجھے تو ایک بات پتہ ہے کہ ہندوستان اور افغانستان اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو انڈو کرنا ہے تو آپ شروع کریں گے کے پی سے اور بلوچستان پہ, اور آپ بس یہ ایک سینٹنس میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کے پی کا امپورٹنس کیا ہے. بھائی لوگ کیا کلیم کیا ہے افغانستان کا کے پی کے, وہ کہتے ہیں ادھر پشتون رہتے ہیں, تو میرا جواب ہوتا ہے تو جاؤ ازبکستان کو بھی کلیم کر لو, ادھر ازبیکس رہتے ہیں. کہتے نہیں, یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم ایک ہیں.
اور ہمیں ایک ملک چاہیے. دیکھیے فار گاڈ سیک آپ لوگ سمجھتے ہیں وی ٹاک ان اے ویکیوم. ویکیوم کو چھوڑیں, آپ بات کریں ویئر ڈز دا ریئل ڈینجر لائی. دا ڈینجر لائز کہ جب آپ کے پی کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو باہر کے ٹی ٹی پی ہے اور ٹی ٹی اے ہے اور وہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں, وی آر ون ان ایوری سینس آف دا ورڈ, لینگویج, کلچر, ہسٹری. تو آؤ ہم ساتھ لڑتے ہیں. Who are they fighting against? They're not only fighting against a country, they're fighting against and they're fighting for an idea. اب وہ idea does not tally with the idea of you and me. We want a united Pakistan. بالکل بالکل. اور اس کے لیے how do we fight? کبھی تو آپ جنگ میدان میں لڑتے ہیں, کبھی آپ جا کے UN میں لڑتے ہیں. But there are many places where you strategize and fight. یہ نہیں ہے صرف کہ اس کو یار بتا دو ہم کون ہیں, چلو اس کو کون نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. Think. ٹھیک ہے. کیا ہوا آخر میں؟ میرے سامنے بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے مجیب الرحمان بھٹو کو کہہ رہا ہے, اور بھٹو must have known this at the Islamic Summit, کہ میں نہیں چاہتا تھا علیحدگی. My goal was not علیحدگی, مگر ہو گیا. ٹھیک ہے. کیوں ہوا؟ Because you mishandled it. یس یس مس ہینڈل. سیکھو سیکھو. کچھ کہنا چاہ رہے یہ بیسکلی یہ میں ہندوستانیوں کی طرف بات کر رہا ہوں. ہلالی صاحب نے ابھی بات کی کہ جی علیحدگی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کریں گے, کے پی کے کو لے لو یا بلوچستان کو لے لو. 27 فیڈریشنز ہیں ہندوستان کے اندر. آپ کا کیا خیال ہے, پنجاب کو لینڈ لاک کر دو گے؟ کیا پنجابی سندھ بلوچستان نہیں جا سکتا؟ آگے سمندر میں نہیں, آپ ایک سول وار کی طرف آپ دھکیل رہے ہو پورے سب کانٹیننٹ کو. ہندوستان پلیز انڈرسٹینڈ, یہ موومنٹس تو آپ کے اندر بہت زیادہ ہوں گی, آپ تو بالکل ہی ڈس انٹیگریٹ ہو جاؤ گے, خود ختم ہو جاؤ گے. اگر تم نے یہ شروع کرا دیا کیڑا جو تم ڈال رہے ہو, یہ تم پورے خطے کے ایریا کو خطرے میں ڈال رہے ہو. تو اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے, کچھ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. پاکستان از اے ویری یونائٹڈ کنٹری, ٹرائی کر لو تم. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.